عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب نزدیک ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایمان اور عقائد کی درستگی بمطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیے گئے تمام فرائض میں نہایت اہم اور اعظم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور اس کے جو تارکین ہیں، یعنی نماز کو جو چھوڑنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے وعیدیں کیا ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے متقی جو لوگ ہیں، جو اہل تقوی ہیں، قرآن سے ہدایت کو حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کا ایک وصف جو آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا وہ یہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کے جو ظاہری حقوق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور نماز کے جو فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ جو نماز کے مکروہات ہیں یا نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے نماز پڑھتے ہوئے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے پاک کر لے، دنیا کی محبت سے دور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد پیدا ہو جائے، اور پھر ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات کے اندر محو ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نماز کو اس کے باطنی حقوق کے ساتھ بھی گویا ادا کر لیا گیا۔ نماز قائم کرنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیات بینات میں وارد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون میں نماز کو قائم کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں فلاح پانے والے لوگوں میں شمار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کیے گئے، اور ان میں سے ایک وصف اور یہ بھی بیان کیا گیا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون،
اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر ان اوصاف کے جو حاملین ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اوصاف نصیب فرمائے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں، فضول گفتگو سے بچنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور دیگر جو اوصاف فلاح پانے والے ایمان والوں کے سورۃ المؤمنون میں بیان کیے گئے ہیں، فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، کس چیز کے؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور پھر یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور نماز کو ضائع کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یعنی منافقین کا یہ وصف ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صرف مقصود کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ویسے کاہلی اور سستی ہے، تھکے ہوئے جی کے ساتھ نماز کے لیے قیام کرتے ہیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کے بعد جو لوگ آئے، جیسا کہ تفسیر خازن میں یہ فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے، یہاں پر آیت میں وہ مراد ہیں کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ ان قریب ان کو عذاب ہوگا، اور عذاب بھی کہاں کا ہوگا؟ کہا کہ جہنم کی خوفناک وادی ہے جس کا نام ہے غی، یہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، تو ایسے شخص کو معافی عطا کر دی جائے گی اور جنت میں داخلہ ملے گا، اور اس پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، یعنی حضور نے وضو فرمایا اور پھر اس کے بعد اشارتاً فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، ایسے نماز پڑھی کہ اس کے اندر وہ کسی خیال کو نہ آنے دے، یعنی خیالات سے اپنی ذات کو دور کر لے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان ہو اچھے طریقے سے اگر وہ وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، صرف 2 رکعتیں ہیں، اچھی طرح وضو کرنا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے
کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اس کا چہرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی یعنی ہمیشہ نماز پڑھتا رہا تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی، اس کو چھوڑتا رہا، ترک کرتا رہا، تو اس کے لیے نہ تو نماز نور ہے، نہ برہان ہے، اور نہ ہی اس کے لیے نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب کفار ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے یہ داخل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ نماز بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت سے قرآن کی آیات بینات اور احادیث مبارکہ مالا مال ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، لیکن کیسی؟ نماز سے مراد ایسی نماز پڑھنا ہے جو اس کے ان تمام اوصاف کے ساتھ ادا کی جائے جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہیں، ظاہری حقوق بھی ادا کیے جائے اور باطنی حقوق بھی ادا کیے جائے، اس کے فرائض و واجبات کا خیال رکھا جائے، مکروہات سے بچا جائے، وہ چیزیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، فاسد کر دیتی ہیں، ان سے بچا جائے۔ اور یہ بچنا کیسے ہوگا؟ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور فرائض کی ادائیگی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر تمام معاملات، تمام عبادات بغیر علم کے کما حقہ ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے آج کے سلسلے میں نماز کے چند ایک مکروہات کو شامل کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا علم آ جائے، اور پھر خدا نخواستہ کبھی بھی نماز کے اندر وہ صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری نماز کا اب سٹیٹس کیا ہے۔ یا پھر اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ان تمام چیزوں سے اپنی ذات کو دور کر لیں گے کہ جو ہماری نماز میں کراہت پیدا کر دیتی ہیں یا نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ آئیے پہلا ایک مسئلہ جو ہم شامل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے پائنچوں سے شلوار یا پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا یا پڑھانا کیسا ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا اس سے ممانعت کرتا ہے؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پینٹ ہو یا شلوار ہو یا کوئی بھی پاجامہ ہو، اس کو نیچے سے فولڈ کر کے یا اوپر سے جہاں سے ازار بند باندھا جاتا ہے یا پینٹ کی بیلٹ باندھی جاتی ہے وہاں سے گرس کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، یعنی نماز واجب الاعادہ ہے۔ یعنی اس طرح نماز پڑھنا ایک گناہ کا کام ہے جس کی توبہ بھی لازم ہے، اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ لہذا اب تک کسی بھی شخص نے اس طرح اگر نماز پڑھی ہو، اس حالت میں نماز پڑھی ہو کہ اس نے ازار بند کے پاس سے اپنی شلوار کو گرس لیا تھا یا پھر پائچوں سے فولڈ کر لیا تھا، خواہ وہ پاجامہ ہے، شلوار ہے یا پینٹ ہے، تو اس پر لازم ہے کہ جتنی نمازیں ایسے پڑھی ہیں تو ان کو وہ دوہرائے۔ یہ نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ کے درجے میں ہے۔ مزید ایک اور مسئلہ شامل کرتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت شلوار کو اوپر کرنا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنی پینٹ کو پکڑ کر اوپر کر لیتے ہیں، یا پھر شلوار کو سمیٹ لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، یا قمیص کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنی قمیص کا جو دامن ہے اسے سمیٹنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح رکوع یا سجدے سے اٹھتے وقت بھی یوں ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟
نماز کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سجدے میں جاتے وقت ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے شلوار اوپر کی طرف کھینچنا یا قمیص کا دامن سمیٹ لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی اور ایک گناہ ناجائز عمل ہے کہ یہ کف صوب میں داخل ہے۔ کف صوب مطلب یعنی کپڑے کو لپیٹ لینا، جس سے حدیث مبارک میں منع فرمایا گیا، اور ایسی صورت میں بھی پڑھی گئی نماز کا اعادہ کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ رکوع سے اٹھنے کے بعد یا سجدہ سے قیام کی طرف آنے کے بعد کبھی کبھار کپڑا جسم سے چپک جاتا ہے تو اسے عمل قلیل کے ذریعے سے چھڑانے میں حرج نہیں۔ علماء نے لکھا کہ الیتین کو درست کرنے کے لیے اگر کپڑا چھڑا لیا جائے، وہ بھی عمل قلیل کے ذریعے ایک ہاتھ سے ہلکے سے عمل کے ذریعے سے چھڑایا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ عمل قلیل ہے اور یہ عمل مفید نماز ہے، اور ایک ہاتھ سے بآسانی اسے چھڑایا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے اس میں دونوں ہاتھوں کا استعمال نہ کیا جائے، صرف اور صرف ایک ہاتھ کا استعمال کیا جائے، کیونکہ بعد دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب سجدے سے یا رکوع سے اٹھ کر اوپر آتے ہیں تو پیچھے سے قمیص ٹھیک کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایک ہاتھ سے ہی وہ جو کپڑا چپک گیا تھا اسے درست کیا جا سکتا تھا۔ ضرورت صرف ایک ہاتھ سے پوری ہو سکتی ہے تو دو ہاتھوں کا استعمال کرنا یہ منع ہے۔ اس موقع پر اگر کسی شخص نے دوسرے ہاتھ کو بھی استعمال کیا تو یہ بے فائدہ ہے، اور نماز میں عمل قلیل جو غیر مفید ہوتا ہے اگر اس کا ارتکاب کر لیا جائے، یعنی ضرورت نہیں تھی، ایک ہاتھ سے ضرورت پوری ہو سکتی تھی، دو ہاتھوں کو استعمال کر کے پھر کپڑے کو چھڑایا ہے، تو یہ عمل قلیل تو ہے، لیکن عمل قلیل ایسا ہے کہ جو مفید نہیں ہے، تو نماز اس وجہ سے مکروہ تنزیہی ہو جائے گی۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے، اگر دونوں ہاتھوں کا استعمال اس انداز میں کر لیا کہ دور سے دیکھنے والا یہ ظن غالب کر لے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، یعنی ایک شخص سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کا استعمال اس انداز میں کیا ہے کہ سامنے جو دور کھڑا ہوا شخص ہے اس کو ظن غالب ہو جائے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، حیت ہم نے اس طرح کی بنا لی ہے، تو فرمایا کہ یہ پھر عمل کثیر کی صورت ہوگی، عمل قلیل کی صورت نہیں ہوگی، اور جو عمل کثیر ہوتا ہے یہ تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدہ میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے ہی کیا ہو، یعنی مٹی سے بچانے کے لیے کیا، اور اگر بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروہ ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل قلیل کہ جو نماز پڑھنے والے کے لیے مفید ہو یہ جائز ہے، اور جو مفید نہ ہو یہ مکروہ ہے۔ عمل قلیل ہو اور مفید نہ ہو تو مکروہ سے مراد یہاں مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر عمل کثیر کیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک تنبیہ کرنا میں ضروری خیال کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ بسا اوقات یہ بھی اطلاعات آتی ہیں کہ کسی شخص کو منع کیا گیا کہ بھائی ایسے نماز نہیں پڑھتے، یا کپڑے کو اس طرح نہیں کرتے، یا دونوں ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتے، تو وہ آگے سے یہ جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا، دین میں اتنی سختی نہیں ہوتی۔ تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ ایسا جواب بالکل بھی غلط ہے، اور یہ جواب بے موقع ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صاف الفاظ میں منع کر دیا تو اس کے آگے کسی کی بھی کوئی مجال نہیں کہ کوئی کلام کرے، خواہ وہ امام مسجد ہو یا کوئی ایک عام آدمی ہو۔ چاہیے یہ کہ شریعت کے دائرے میں رہے اور جرت نہ کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دے دیا وہ شریعت ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ حدیث مبارک میں ہے، لیکن حدیث معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی ایسا کہے
تو اسے پھر اپنے ایمان کی ضرور فکر کرنی چاہیے. دین میں کتنی سختی ہے اور کتنی نرمی ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں. اور رسول کریم کے فیضان سے فقہاء کرام اس بات کے بارے میں جانتے ہیں کہ دین میں کتنی سختی ہے اور کتنی نرمی ہے. جانتے بوجھتے ایسا رویہ رکھنا، علماء فرماتے یہ تو تکبر کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا معنی ہی یہی بیان کیا کہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور حق بات کو قبول نہیں کرتا. یقیناً دین میں نرمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. اور ایک جگہ یہ بھی تو فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. لہذا خود سے کوئی بھی کلام نہیں کرنا چاہیے. اگر پتہ نہیں ہے تو اہل علم حضرات سے پوچھئے اور پوچھ کر عمل کر لیجئے. قرآن نے بھی یہی کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم حضرات سے، علم والوں سے پوچھ لیا کرو. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، جلدی نہیں، عجلت نہیں، سمجھ کر چلیے تاکہ آخرت تباہ نہ ہو جائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے میں ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ رکوع و سجود میں کیا 3 بار سے زائد تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ نمازی اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا اور منفرد ہی یعنی اکیلے اپنے گھر میں یا مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ مستحب پر عمل کرے. اور ایسی صورت میں مستحب یہ ہے کہ یہ رکوع اور سجود میں 3 سے زائد بار تسبیحات پڑھ لیا کرے. اور جب 3 سے زائد بار تسبیحات پڑھے تو عدد طاق میں رکھے، یعنی 5 بار پڑھ لے یا 7 بار پڑھ لے. اس طرح طاق عدد کے اندر تسبیحات پڑھ سکتا ہے. اور نماز پڑھنے والا اگر امام ہے تو پھر اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے 3 سے زائد بار تسبیحات پڑھنے سے کیا مقتدی اکتاہٹ کا شکار تو نہیں ہوں گے. اگر مقتدی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو تو پھر 3 سے زائد بار پڑھ سکتا ہے. اور اگر اس کو یہ خدشہ لاحق ہو کہ مقتدی اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے تو پھر اس پر لازم ہے کہ 3 بار پر ہی اکتفا کر لے اور زیادہ نہ پڑھے. جی مزید سوال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض عورتیں اپنے بچوں کو لٹاتے وقت احتیاط نہیں کرتیں، بلکہ وہ قبلہ کی جانب ان کے پاؤں کر کے لٹا دیتی ہیں. کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. سب سے پہلے تو اس حوالے سے مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ حکم شرع کیا ہے. جان بوجھ کر سوتے وقت یا سونے کے علاوہ کسی بھی موقع پر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں ہے یا کسی بھی جگہ پر ہیں تو کسی بھی موقع پر قبلہ کی جانب پاؤں پھیلانا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ بے ادبی ہے. اور اس کراہت سے مراد کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے. اور اب دوسری بات کہ بچے کو لٹانا، عورتیں اگر ایسا عمل کریں گی، خام خواہ بچے کو قبلہ کی جانب پاؤں کر کے لٹا دیں گی تو یہ بھی مکروہ تنزیہی بے ادبی کہلائے گا. ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو کراہت ہے کیا بچے پر لوٹے گی یا لٹانے والے پر لوٹے گی؟ بچہ تو دیکھیں ناسمجھ ہے، اس کو جس طرف لٹا دیں گے اسی طرف لیٹ جائے گا. تو اب بچے کو جس نے لٹایا ہے کراہت اس کی جانب لوٹے گی، بچے کی طرف کراہت نہیں لوٹے گی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ اجازت دیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو کما حق ہو نماز جیسے اس کی واجبات اور فرائض کے ساتھ ادا کرنی چاہیے ویسے ہی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. عبادت سے برتر عبادت نماز، اور دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. عبادت سے برتر عبادت نماز.